سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل نماز کی شرائط کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ کسی بھی کام کی شرط اس چیز کو بولتے ہیں جو کام کو کرنے سے پہلے لازم ہوتی ہے، اور فرض اس کو بولتے ہیں کہ جو کام شروع کرتے وقت جن کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ نماز کی بھی شرطیں ہیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے آدمی کے اندر پایا جانا یہ لازمی ہے، ورنہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ پہلی شرط طہارت، یعنی آدمی کا جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا جسم، اس کے کپڑے اور جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری جگہ پاک ہونا یہ لازمی نہیں ہے، یعنی نماز میں زمین پر جہاں جہاں آپ کے جسم کے اعضاء لگیں گے، جیسے 2 پاؤں ہیں، گھٹنے ہیں، ہاتھ ہیں اور پیشانی اور ناک ہے، اور اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں جو آپ کا جسم کا حصہ زمین پہ لگتا ہے، ان چیزوں کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی جن اعضاء کا چھپانا لازمی ہوتا ہے ان کو چھپانا۔ مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت سارا جسم کا جو ہے یہ والا حصہ چھپا ہوا ہونا یہ نماز کے لیے مرد کے لیے شرط ہے۔ اور عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے 5 اعضاء کے علاوہ باقی سارا جسم نماز میں ڈھکا ہوا ہونا شرط ہے نماز کے لیے۔ 5 اعضاء کون سے ہیں؟ چہرے کی ٹکلی اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، ان کے علاوہ باقی سارا جسم عورت کا چھپانا یہ لازم ہے۔ اب ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے وہ نظر آئے، یا جلد یا رنگ ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے عورت کے بال نظر آ گئے کپڑے میں سے، یا کلائی نظر آ گئی، تو اس سے نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ بعض عورتیں ململ کی باریک چادر پہنتی ہیں، دوپٹہ پہنتی ہیں، جس کی وجہ سے بال نظر آتے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے، اگر ان اعضاء کا 1/4 حصے سے کم حصہ نظر آ جائے، کھل جائے، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، اور اگر پورا 1/4 عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہا یا جان بوجھ کر کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز جاتی رہے گی۔ بعض لوگ ڈیمیج پینٹ پہنتے ہیں جو گھٹنے سے یا گھٹنے سے تھوڑا اوپر سے پھٹی ہوتی ہے، تو اس سے نماز ہو تو جائے گی کیونکہ 1/4 حصے سے کم وہ حصہ کھلا ہوتا ہے، بہرحال ایسی پینٹ جو ہے نماز میں پہننی نہیں چاہیے۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنا۔ نمازی نے بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر قبلے سے اپنا سینہ پھیرا، اگرچہ سینہ قبلے کی طرف کر دیا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھے گا۔ اور اگر بلا ارادہ بھولے سے اپنا سینہ قبلے سے پھیرا ہے تو پھر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے اندر اندر اس کو قبلے کی طرف اپنا رخ کر لینا ہے، تو پھر نماز اس کی ہو جائے گی۔ اور اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے بھی زیادہ اس نے ٹائم لگا لیا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح چہرے کا مسئلہ ہے، اگر چہرہ یہاں وہاں پھیر رہا ہے جان بوجھ کر تو ایسا عمل نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، ایسی حرکت ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ باقی اگر صرف آنکھیں پھیرتا رہا تو آنکھوں کو یہاں وہاں پھیرنا ادھر ادھر یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نامناسب ہے، گناہ تو نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے نماز کے اندر۔ اسی طرح
اگر آدمی کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں قبلے کی شناخت نہیں ہو پا رہی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو اس پر یہ حکم شرعی کہ بندہ سوچے اور اپنے ذہن میں یہ تصور لائے کہ کہاں قبلہ ہوگا، تو جہاں اس کا دل جمے اسی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ بعد میں کسی نے اس کو بتایا کہ بھائی قبلہ جو ہے وہ اس طرف نہیں تھا جس طرف تم نے نماز پڑھی بلکہ کسی اور طرف تھا، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے، انشاءاللہ عز و جل بقیہ شرائط ہم کل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔